بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء صوفیاء کرام کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے کہ وہ منازل سلوک طے کرنے سے قبل مختلف علوم خصوصاً قرآنی علوم سے آراستہ ہونا لازمی خیال کرتے تھے، کیونکہ امر واقعہ یہی ہے کہ علم دین کے بغیر معرفت الہی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صوفیاء کرام داتا علی ہجویری ہو یا حضور غوث اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یہ خواجہ باقی حضرت موجود الافسانی ہو یا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، دور جدید میں حضور پیر سیال ہوں یا حضور ضیاء علامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الزیری پیروی، سب صوفیاء اولیاء قرآن و حدیث، تصوف و فقہ، تاریخ اور سیرت اور دیگر قرآنی علوم کے جید عالم تھے۔ اس تناظر میں اگر صوفیاء کے ملفوظات کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی ہر بات کے پس منظر میں قرآنی آیات، احادیث رسول اور آثار صحابہ موجود نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ تمام مروجہ درسی کتب پر ان کو کامل دسترس حاصل تھی۔ قدوری مقامات حیری کے ساتھ کتب حدیث پر ان کو عبور حاصل تھا۔ حدیث شریف کی ایک کتاب مشارق النور آپ نے حفظ کر رکھی تھی۔ عقائد کی کتاب التوحید فی بیان التوحید سابقہ پڑھی۔ عروف المعروف کے 6 ابواب اپنے شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے پڑھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف، لغت و آداب کے حوالہ بیان فرماتے۔ آپ کے ملفوظات میں جا بجا قرآن کریم کی مختلف آیات کی منفرد تفسیر درج ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء علوم قرآن پر نہ صرف دسترس رکھتے تھے بلکہ بعض اوقات آیات کی ایسی وضاحت بیان فرماتے کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت باسعادت بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام محمد بن احمد علی بخاری ہے۔ کم سنی میں ہی آپ کے والد ماجد وصال فرما گئے۔ تعلیم و تربیت کے لیے والدہ ماجدہ نے درسا میں داخل کیا، جہاں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی تشریف لے گئے اور شمس الدین خوارزمی کے سامنے ثانویہ تلمذ طے کیا اور علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے ملفوظات میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں۔ رجب کی 15 تاریخ تھی۔ 4 شنبہ کے دن مسلمانوں کے دعا گو سلطان طریقت حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ایک مرید بندہ نظام الدین احمد بدامنی کو دولت پائے بوسہ حضرت سید العابدین حاصل ہوئی۔ حضرت بابا فرید نے قلعہ 4 ترکی جو اس وقت اس کے سر مبارک پر تھی اتار کر اپنے ہاتھ میں لی اور دعا گو خواجہ نظام الدین اولیاء کے سر پر رکھ دی اور فرقہ
خاص اور چوبی نالین یعنی کھڑاویں عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ علی ذالک۔ اگر اس عبادت کا سلیس الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے استقبال کیا اور اپنی دسترہ مبارک حضرت خواجہ نظام پاک کے سر مبارک پر رکھ دی اور اپنے جوتے عطا فرمائے۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں اس حاضری کو مزید کیفیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ حضرت بابا فرید نے ارشاد فرمایا کہ میں ہندوستان کی ولایت کسی اور شخص کو دینا چاہتا تھا لیکن راستے میں تم تھے۔ میرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ نظام الدین ایمن بدعنوانی کا انتظار کیا جائے، یہ ولادت اس کی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ یہ کلمات سن کر میں کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا لیکن بارگاہ فرید کی دہشت تھی کہ میری زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے میری دل کی کیفیت بھانپ لیا اور ارشاد فرمایا ہے، بے شک تمہارے دل میں بھی اشتیاق تھا لیکن ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے والے کے لیے دہشت کی کیفیت ہوتی ہے۔ مراجعت بعد دہلی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے شیخ کریم فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ کی بارگاہ سے علمی و روحانی فیض حاصل کرنے اور خلافت سے سرفراز ہونے کے بعد دلی واپس تشریف لائے۔ دلی کے قریب بستی گیاس پور میں نظام خانگاہی قائم کیا اور مسند تدریس و ہدایت کو زینت بخشی۔ آپ تابع شان استغنا کے حامل تھے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بستی گیاس پور میں آپ کے قیام کے ابتدائی دن تنگ دستی اور فاقہ کشی سے مازین تھے۔ اس دور میں علاقہ کے ایک رئیس میں آپ کو ایک گاؤں کا رقبہ پیش کیا تو آپ نے شان استغنا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اور میری خدمت گاروں کو تمہارے گاؤں کی ضرورت نہیں، ان کا خدا کارساز ہے۔ آپ کی اس سے شان استغنا کے بدولت اللہ کریم نے اپنی بارگاہ سے آپ کی ایسی امداد ہوئی کہ آپ کا لنگر ہر قسم کے اناج سے بھر گیا۔ آپ کی مقبولیت کا ستارہ چمکا کہ عام و خاص، شاہ و گدا، عالم و جاہل سب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ خانگاہی نظام میں سے نہ صرف لوگوں کی روحانی بھوک کا سامان کیا جاتا بلکہ غریب نوازی اور انسان سازی کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جانے لگے کہ روحانیت کی تاریخ میں ہمیشہ ان پر فخر کرتی رہے گی۔ آپ کے لنگر پاک سے روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے اور فیض یاب ہوتے، مگر آپ ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہتے۔ آپ مسلسل روزے رکھتے، سحری میں خادم کھانا پیش کرتے تو اس خیال سے نہ کھاتے تھے کہ نہ جانے اس وقت کتنے لوگ بھوکے پیاسے سو رہے ہوں گے۔ افطاری کے وقت بھی انتہائی سادگی کا سماں ہوتا، بعض اوقات تو صرف پانی اور معمولی روٹی کے ساتھ آپ افطاری کرتے اور پھر اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کے مایہ ناز مریدین میں حضرت خواجہ نصیر الدین میمون چراغ دہلوی، حضرت امیر خسرو، حضرت برہان الدین غریب، حضرت امیر حسن عالمہ سنجری، حضرت مولانا شمس الدین یحییٰ، حضرت مولانا فخر الدین شیخ کمال الدین یعقوب گجراتی اور کئی علماوی و مشائخ کے اسماء گرامی موجود ہیں جنہوں نے اپنی عالمی اور روحانی خدمات کی بدولت نہ صرف خطہ ہندوستان کو متاثر کیا بلکہ خواجگان چشت کے مشن کو بھی آگے بڑھایا۔ تبلیغ دین کے لیے خلفاء کی روانگی۔ ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت دین کے لیے بزرگان
چشتیہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کے بعد ان کے خلفائے خصوصاً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ حمید الدین ناگوری اور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر اور ان کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے اسلاف کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو بحسن و بخوبی سر انجام دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے تربیت یافتہ خلفاء نے ہندوستان کے مسلمانوں کی اصلاح و تزکیہ کے ساتھ ساتھ غیر مسلمانوں میں دعوت دین کا کام کیا اور اپنے کردار و عمل سے لاکھوں مسلمانوں کو خلقۂ بگوش اسلام کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء حضرت مولانا خواجہ برہان الدین غریب ہندسوی کو فرقہ خلافت عطا فرمانے کے ساتھ ہیں 700 مریدین کے ہمراہ جنوبی ہندوستان کے علاقہ دکن میں روانہ فرمایا اور دین اسلام کی اشاعت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض سیاح نگاروں کے مطابق حضرت سلطان المشائخ نے حضرت برہان الدین غریب سے پہلے آپ کے سکے بھائی حضرت شاہ منتخب الدین زہری زاد بخش کو 700 مریدین کے ساتھ علاقہ دکن کی روحانی تسخیر کے لیے روانہ فرمایا اور ان کے وصال کے بعد آپ کے بھائی کو ان کے کام کی تکمیل کے لیے حکم ارشاد فرمایا۔ معروف مورخ اور کتب کے مصنف پروفیسر خلیق احمد نظامی نے بھی اپنی ایک تحریر میں حضرت نظام پاک کے اس عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ ان ایام میں زمین ہند کو عجیب زمانہ حاصل تھا کہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ خلافت سے وقتاً فوقتاً جو نئے خلفائے روانہ ہوتے ان کی فیض پاشی سے ہندوستان کا ہر مکان اور زمین کا چپا چپا منور ہو جاتا۔ پروفیسر خلیق نظامی کے مطابق آپ نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مرتبے اور کرامت والے 700 ایسے خلفائے روانہ کیے تھے کہ جن میں سے ہر شخص کے سینے میں گویا علم و عرفان کا ایک جہاں آباد تھا۔ اسی طرح شیخ کمال الدین یعقوب کو فرقہ خلافت عطا کر کے گجرات کے سمیت روانہ فرمایا۔ اس وقت ہندوستان برِ صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء کا بڑا عمل دخل ہے۔ ملفوظات اور ارشادات حضرت خواجہ محبوب الہی نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ملفوظات کو راحت القلوب کے نام سے مرتب کیا، جبکہ آپ کے دو خلفاء حضرت امیر خسرو اور حضرت امیر حسن علی سنجری نے افضل الفوائد اور فوائد الوفود کے نام سے آپ کے ملفوظات مرتب کیے۔ ذیل میں آپ کی ان دونوں کتب سے اخذ کردہ کچھ ملفوظات پیش خدمت ہیں۔ حافظ قرآن کریم کو حفظ کرنے ضمن میں درج ایک ملفوظ میں حضرت بابا خواجہ نظام الدین اولیاء نے حضور کی ایک حدیث کا تذکرہ فرمایا، قرآن کریم پڑھا کرو کیونکہ روز قیامت اپنے پڑھنے والے کو شفاعت کرے گا۔ پھر صحیح میں مسلم شریف کی ایک روایت کا ذکر کیا جس میں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید پڑھتا لیکن اس کی تلاوت میں اٹکتا ہے یعنی لکنت ہے تو اس کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ امیر حسن اللہ سنجری دہلوی نے عرض کی کہ اگر قرآن کریم حفظ کرنے کا موقع نہ ملے تو ناظرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضرت محبوب الہی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے، اس میں آنکھوں کے لیے بھی سکون ہے، مطلب
یہ کہ اگر کوئی ناظرہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو بھی اس سے قلب و نظر کو سکون ملتا ہے۔ پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ایک ملفوظ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت بابا فرید فرماتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن کریم حفظ نہ ہو رہا ہو تو وہ پہلے سورہ یوسف کو حفظ کرے، اس کو حفظ کرنے کی برکت سے پورے قرآن کریم کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ کرے لیکن پھر حفظ نہ کر سکے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو قبر میں فرشتے اس کو جنت میں ایک کھانے والی ایک چیز لا کر دیتے ہیں جس کو کھاتے ہی اس کو پورا قرآن یاد ہو جاتا ہے اور وہ روز قیامت اس کو حفاظ کی صف سے اٹھا جائیں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے ایک اور ملفوظ میں ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو ترتیل اور تردید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ تردید کیا ہے تو آپ نے فرمایا تردید یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے انسان کو ایک خاص قسم کی ذوق کی کیفیت حاصل ہو۔ اس ضمن میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی تو آپ کے قلب مبارک پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ نے اس کا 20 مرتبہ تکرار فرمایا۔ آداب تلاوت قرآن حضرت خواجہ امیر حسن سنجری فرماتے ہیں کہ قرآن خوانی کے 8 آداب ہیں جن میں سے 5 کا تذکرہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ پہلا آداب قرآن پڑھتے وقت اللہ سے جی لو لگائے رکھو۔ دوسرا آداب جو کچھ تلاوت کر رہا ہے اس کے معنی کے اثرات اپنے دل پر محسوس کرائے۔ تیسرا ادب قرآن خوانی کرتے وقت اللہ کریم کی عظمت و جلال کو اپنے دل پر طاری کرے۔ اس پر حاضرین میں کسی نے سوال کیا کہ یہ تو وہی ادب ہے جو آپ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا تو اس کا تکرار کیوں کیا؟ تو حضرت خواجہ نظام نے ارشاد فرمایا پہلے ادب میں اللہ کی ذات سے لوگ لگانے کا ذکر ہے اور اس ادب میں اللہ کریم کی صفات کو اپنے دل پر طاری کرنا ہے۔ چوتھا ادب تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے خود پر شرم غالب رہے کہ میں اس قابل کہاں کہ مجھے قرآن کی دولت نصیب ہو لیکن پھر بھی مجھے یہ دولت عطا ہوئی۔ پانچواں ادب وہ اس بات پر یقین رکھے کہ قرآن خوانی کا اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے اور وہ حاضر اجر عطا فرمائے گا۔ تلاوت قرآن کے آداب تلاوت قرآن کریم کے آداب کے ضمن میں ایک مجلس میں حضرت محبوب الہی نے یہ آیات تلاوت کی ترجمہ اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کی جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے عمل کو یوں بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ بڑی وضاحت کے ساتھ حرف حرف نمایاں کر کے پڑھتے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضرت محبوب الہی نے اپنی نماز پڑھنے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت مولانا شرف الدین امام کی اقتداء میں نماز پڑھی اور کہا وہ بہت اچھا اور پر لطف پڑھاتے تھے، حروف کے مخارج کو ان کے حق کے مطابق ادا کرتے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کا ذکر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنام کے رہنے والے ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام مولانا دولت یار تھا، وہ بہت اچھا اور خوب پڑھاتے تھے، اس علاقہ میں ان سے زیادہ اچھا کوئی اور نہیں پڑھا سکتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ جس روز میں نے اپنے شیخ کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے عرض کی کہ مجھے قرآن پڑھائیں تو فرمایا پڑھو۔ عصر کے وقت فرصت ہوئی تو آپ باقاعدہ مخارج کے ساتھ
قرآن پڑھاتے۔ واللہ الظالین کے ذات کی ادائیگی پر حضرت بابا فرید الدین نے خاص تلقین فرمائی اور پوچھا گیا کہ محبت کی اصلیت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوستی کی صفائی ہے، اس واسطے کہ محبان حق دنیا اور آخرت حاصل کرنے کو اپنا شرف نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ حق کو پالنے کو اپنا شرف جانتے تھے۔ پھر پوچھا گیا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہر کمینہ اس کا دعویٰ نہ کرے اور جب اس پر مصیبت پڑے تو پیٹھ نہ دکھایا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ شریعت میں خواہ